حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 384 سے پڑھیں گے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر جہاں 54 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور مئی کی آج 4 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لا جناح علیہن، مذکورات پر، خواتین پر، مومنات پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں کی۔ اس سلسلے میں فی آبائہن ولا ابنائہن کہ وہ اپنے باپوں کے سامنے آئیں، نہ ان پر جرم ہے تو اپنے بیٹوں کے سامنے آئیں، یعنی پردے کے بغیر کی بات ہو رہی ہے۔ ولا اخوانہن، نہ ان پر کو جرم ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے، ولا ابناء اخوانہن، نہ وہ اپنے بھائیوں کو بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، ولا ابناء اخواتہن، نہ وہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، ولا نسائہن، نہ معاشرے کی خواتین جو ہے ان کے سامنے آئے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو بالغ ہیں ان کے دائیں ہاتھ، مراد غلام ہیں لیکن وہ بالغ نہیں ہے، مرد ہیں، بچے ہیں، ان کے سامنے واتقین اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، شاہد ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پاک کرتے ہیں، صلوات کرتے ہیں اپنے نبی پر علیہ السلام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے، اس کو انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو علیہ السلام، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے ایسا عذاب جو اہانت والا، ذلتوں والا عذاب تیار کیا۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور اس طرح مومنات بیویوں کو، بغیر مقتصبوا، اس کے بغیر کہ جو انہیں جرم کمایا ہو، گناہ کیا نہیں لیکن وہ اس پر الزام رکھتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پس اٹھا لیا انہوں نے بہتان کو اور واضح گناہ، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک، آپ فرمائیں اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومن مردوں کی بیویوں کو، یدنین علیہن، وہ ڈال لیا کریں، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں کے جو پلو ہے یا ان کے کنارے ہیں، ذالک ادنیٰ، یہ ذرا قریب ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں، یہ محجبات ہیں، محترمات ہیں، فلا یؤذین، پھر وہ ایذا نہیں دی جائیں گی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ حضرات، پردے کے احکامات آپ پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، تو خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اجازت بخشی ہے اس کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا، لا جناح علیہن، مومنات مستورات پر کوئی گناہ، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کہ فی آبائہن، کہ وہ اپنے آبا، باپ ہے اور اس طرح باپ کا باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، سارے آبا میں آتے ہیں، ان کے سامنے اگر وہ پردے کے بغیر آئیں تو ان پر کوئی جرم، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے اگر وہ آئیں تو ان پر کوئی گناہ اور جرم نہیں ہے۔ ولا اخوانہن، اس طرح جو حقیقی بھائی ہیں یا پھر وہ رضائی بھائی ہو، ان کے سامنے آنے سے بھی ان پر کوئی جرم نہیں ہے۔ ولا ابناء اخوانہن، اس طرح اپنے بھائیوں کے بیٹے، بھتیجوں کے سامنے بھی اگر وہ آ جائیں۔ ولا ابناء اخواتہن، اپنی باجیوں، بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بھانجے۔ ولا نسائن، عام معاشرے کی جو مستورات ہیں، بیویوں کو بیویوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، لیکن جو بے حیا بیویاں ہیں، بازاری عورتیں ہیں، ان سے پردہ کرنے کا باقاعدہ حکم ہے، ہجڑوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جو خواتین مردوں کا لباس پہن کے مردوں کی مشابہت کرنے والی ہیں، لباس میں پجڑا ٹیپ، جس کو خواجہ سرا آج کل بھی کہا جاتا ہے، ان تمام لوگوں سے پردہ کرنے کا رسول پاک نے حکم دیا ہے۔ اس طرح غلام ملکت ایمانہن، جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہے، وہ غلام ہیں، زر خرید ہیں، لیکن وہ نابالغ ہیں، بچے ہیں، مذکر ہیں، تو ان کے سامنے بھی واتقین اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے، اللہ نے یہاں گنجائش رکھی ہے، یہ جو محترم رشتے ہیں ان کے سامنے، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ زینت کا، زیبائش کا، بے حیائی کا مظاہرہ کیا جائے، یہ وہ خاص پابندیاں، مطلب چہرہ ننگا ہو گیا، سر سے کپڑا نہیں رہا، اس قسم کی چیزوں کی یہ گنجائش بیان کی جا رہی ہے۔ بے صدر ہونا اور معاذ اللہ اس کے علاوہ اور کئی اشارے ہیں، اس کی تو کسی کو، حتیٰ کہ رسالت میں فرمایا ہے، کوئی خاتون کسی خاتون کے سامنے بھی واش روم یا جسم کو ننگا نہ کرے، کوئی مرد کسی مرد کے سامنے واش روم میں جاتے ہوئے بال و براز کی شکل میں یا ویسے
تو ظاہر ہے اس پہ ساری قسم کی پابندیاں آ جاتی ہیں. تو یہ شرعاً فرمان جاری کر دیا گیا ہے تمہیں ایسے کام نہیں کرنے. فرمایا اگر وہ کرے گا تو اللہ تو گواہ ہے. ایک جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اگر دو ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں، تم تین ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں. تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم غائب ہوتے ہیں، وہاں تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. علم قدرت جہاں پھر نئی باتیں، اچھا جی اللہ تو عرش پہ ہے تو ادھر کس طرح آ گیا؟ یہ مائیت ہے علم کی، قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کے. جس طرح فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان دو صفتوں پر میں سمجھتا ہوں پورا یقین ہو جائے تو بڑے کاموں سے آدمی مہذب ہو جائے. یعنی اللہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. یہ دو سمیع بصیر، یہ دو ایسی صفتیں ہیں ان پر غور کیا جائے تو کیمرے کی آنکھ کا مسئلہ، وہاں چوکیداروں کا مسئلہ، نگرانوں کا مسئلہ، گواہوں کا مسئلہ، سیکورٹی گارڈوں کا مسئلہ، سارے مسئلے حل ہو جائے. تمہاری ہر نقل و حرکت کو اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، وہ خیر کی بات ہے یا شر کی بات ہے. تو یہ ان باتوں پر ڈیپلی اگر غور کیا جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ مستورات کے لیے گنجائش دی ہے. اس کے علاوہ نہیں ہم خود اندازہ کر لیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، معاشرے میں، بازاروں میں بڑے بڑے جو سینٹر ہیں، تجارتی سینٹر، ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. تنقید کی جائے تو پھر بھی برداشت نہیں ہے، تنقید کی جائے پھر بھی برداشت نہیں ہے، خاموشی اختیار کر کے جی مولوی صاحب گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. یہ سارا کچھ بلڈن ادھر ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھ عطا کرے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول پہ درود بھیجتے ہیں. تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے جس طرح آدمی ادھر کھڑا ہو جاتا ہے صلی علی نبینا، یہ اسٹائل نہیں ہے. صلی یصلی جو کلمہ ہے صرف نام کے اعتبار سے یہ تو قاعدہ ہے، جب اس کی نسبت فاعل بنے اللہ یعنی صلی اللہ تو اس کا مطلب ہے اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ باران رحمت، اللہ شفقت پیار نازل فرماتے ہیں. جب اس کی نسبت اس کا فاعل بنا جائے فرشتے یعنی صلی الملائکہ تو فرشتے درود بھیجتے ہیں، یا صلو الملائکہ تو اس کا معنی ہے وہ نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، مغفرت کی، رحمت کی، شفقت کی اپیل کرتے ہیں رب العالمین کے سامنے. جب اس کلمے کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے تو وہ زبان سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجہ و امہات المؤمنین، یہ کلمات جو حدیث شریف کے اندر آتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. سب سے زیادہ معتبر ترین درود یہی ہے، رسول پاک نے جو سکھایا ہے اور نماز کا حصہ بنایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات ذرا توجہ فرمائیں، حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سلام تو پہچان گئے ہیں تشہد کی صورت میں، یعنی تشہد کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بارے میں حدیث بیان آتا ہے یعلمنا التشہد کما یعلم سورۃ من القرآن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی عبارت، تشہد کے کلمات اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں. آیات کے سیغے بدلے نہیں جا سکتے، تشہد کے سیغے بھی بدلے نہیں جا سکتے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ایک بیان ہے لیکن سند اس کی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن اہل علم اس کو سمجھانے کے لیے بیان کر دیتے ہیں. رسول کریم جب تشریف لے گئے معراج پہ تو عند سدرۃ المنتہا ہے نا، اوحیٰ الی ربہ ما اوحیٰ، تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک سے درخواست کی آپ تشریف لائے ہیں، خصوصی دعوت پہ آپ کو بلایا گیا ہے تو کچھ ثنا کے، حمد کے، شکریہ کے کلمات کہنا چاہتے ہیں. تو یہ رسول پاک نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات
السلام آگے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ وہ مکالمہ ہے، اگرچہ سند اس کی اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن معلوم اسی طرح ہو رہا ہے کہ رسول پاک یہ فرما رہے ہیں، رب العالمین آپ یہ فرما رہے ہیں، پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ، ہم پہ سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں۔ ان سیغوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ کما یعلمنا القرآن یا کما یعلم سورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی صورتوں کے سیغے وہی پڑھنے ہیں، اس طرح یہ بھی سیغ۔ تو صحابہ نے کیا ہم سلام تو پڑھنا جان گئے ہیں، تو صلاۃ کس طرح پڑھنی ہے؟ تو صلاۃ کے جواب میں آپ پھر درود پاک سکھایا، السلام جو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اور اس کی شان عظمت یہ ہے، رسول پاک نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت البالغہ میں لکھتے ہیں ہم نے جو کچھ پایا ہے نا خاندان نے درود پاک سے پایا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا اللہ کے رسول میں اور بھی ذکر اذکار کرتا ہوں، درود پاک بھی پڑھتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا درود اور پڑھ لیا کرو۔ پھر وہ عرض کرتا اللہ کے رسول میں چوتھا ایسا درود پڑھ لیا کروں تو باقی کام آدمی اگر زیادہ کرو زیادہ اچھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں تیسرا ایسا درود پڑھا کروں گا باقی اذکار۔ سرکار نے فرمایا اور زیادہ کر لو تو زیادہ اچھا ہے۔ صحابی عرض کرتا ہے میں آدھا ٹائم درود پاک پڑھوں گا تو آدھا ٹائم باقی اذکار کروں گا۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو تو تیرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ تو فرمایا کہ جو ایک بار پڑھتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو علیہ وسلم، تو حدیث کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ عشر مرات ہیں، بندہ ایک بار پڑھتا ہے صلی اللہ، کیا معنی ہے کہ اللہ رحمت فرمائے، اللہ شفقت فرمائے رسول پاک پہ، تو رب العالمین اس بندے پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہ کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں دوسری باتیں کی جائیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ اب پھر مجھے یاد آ گئے ہیں اپنے محسن، اپنے بزرگ، اپنے رہنما، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا، کثرت ذکر و اذکار کرنا۔ نہ غیبت کرتے تھے نہ غیبت سنتے تھے، گاڑی میں کسی کو بیٹھنے ہی ساتھ دیتے تھے، اگر کوئی بیٹھ جائے تو پابندی ہوتی تھی یا قرآن پڑھنا یا خاموشی اختیار کرنا۔ دیر رات قرآن مجید، اور ان کے قریبی ساتھیوں نے ملازمین نے بتایا رات کا کتنا حصہ باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قیام میں یا بیٹھ کر جو ہمت ہوتی ہے۔ حاجی صاحب جن دنوں میں ادھر بیمار تھے تو ہم نے ان کو ادھر ٹھہرایا ہوا تھا ایک گیسٹ ہاؤس میں، تو کھانے کے بعد ہم 2-4 ساتھی تیمارداری کے لیے محبت پیار بیٹھنے کے لیے تو ہم حاضر ہو گئے۔ یہ ساجد میر صاحب مرحوم کی بات کر رہا ہوں، کل اس وقت ہم جنازے میں گئے ہوئے تھے، تو ہم نے درخواست کی اگر ہم آ جایا کریں آپ کے پاس، چلو آپ اکیلے ہوتے ہیں تو دل لگا جایا کریں گے۔ مسکرا کے کہنے لگے قرآن بھی پڑھا ہوا تھا، میں بندوں کے ساتھ نہیں، میں قرآن کے ساتھ رات کو دل لگاتا ہوں۔ اگر یہ مشغلے ہمارے بن جائیں، خلوت و تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، استغفار کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، تو ظاہر ہے دنیا میں رہنا تو کسی نے ہے نہیں ہے، تو باقی رہنے والے پھر گواہیاں دیں گے نا، یہ بندہ قرآن پڑھتا رہے، یہ درود پاک پڑھتا رہے، یہ ذکر و اذکار کرتا رہے، یہ بندہ یہ کام کرتا رہے۔ اور سید الانبیاء فرمائے انتم شہداء اللہ علی الارض، زندگی میں تم دنیا میں گواہ ہو، شہادتیں مل گئی، اچھی شہادت مل گئی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے جس بندے کی بخشش کے لیے نماز جنازہ میں 40 آدمی ہو، موحد ہو، عقیدہ صحیح ہو، شرک کرنے والے نہ ہو، توحید پرست ہو، تو 40 بندے سفارش کر دیں، رب معاف کر دے گا۔ تو جہاں 40,000 سے بھی زیادہ لوگ ہوں اور ان میں کثرت کے ساتھ علماء ہوں، شیوخ ہوں، شیخ الحدیث ہوں، قراء ہوں، خطیب ہوں، امام ہوں، موحدین ہوں، تو سارے رو رو کے دعا کرتے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رب العالمین نتیجہ اچھے نکلے گا۔ ہم گمان کرتے ہیں، یقین کے ساتھ بات کہنا کسی کے بارے میں جو اللہ رسول فرمائے وہ ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ اچھا نتیجہ، کامیابیاں ملیں گی، پاس ہو جائیں گے اور جنت فردوس کے انشاءاللہ اپنی ماں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اہل ایمان جو ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. یہ کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو کہا جائے اللہم صلی علی نبی. اب دیکھیں عرب جب جھگڑا کرتے صلی علی نبی، صلی علی نبی یا رجل، اور درود پڑھ یار، جھگڑا چھوڑ دو، تھپڑا مارو. صلی علی نبی یہ کویتی ہوں یا یمنی ہوں یا سعودی ہوں، چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا شروع ہوتا صلی علی نبی درود پڑھو گئی. تو گزارا یہ ہے یہ معمول بن جائے، رغبت انسان کی اس طرح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برستی ہے. ایمان والے ہو اللہ رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے دعائیں درخواستیں کرتے ہیں. تو ایمان والو تم درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو، نماز پڑھو، سلام پڑھو، درود پاک پڑھو. اور یہ درود اللہ نے، یہ دعائیہ کلمہ اللہ نے رسول پاک کو سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ صلی رحمت نازل فرما محمد پر علیہ السلام اور آل محمد پر. کس طرح کی؟ کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح کی رحمت برکت ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی تھی، اس معیار کی برکات اور رحمت محمد الرسول اللہ پر اور آل محمد پر نازل فرما. اللہم بارک علی محمد، اللہ برکات نازل فرما نبی مکرم پر اور آل محمد پر. کس معیار کی؟ کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح جناب ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر تو نے برکت نازل فرمائی، اس معیار کی، اس طرز کی، اس سٹیٹس کی برکات نازل فرما. اور خوبصورت بات ترین بات صاحب یہ ہے کہ دعائیہ کلمات پڑھنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لو ابراہیمی، تو بعد میں پڑھ لو. تو اس کا قاعدہ کلیہ اور یقینی بات یہ ہے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کسی بد نصیب کی بھی دعا مسترد نہیں کرتا. بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو درخواست کرے اللہ میرے رسول پہ رحمت نازل فرما، یہ نہیں ہو سکتا اللہ فرمائے گا تو بکواس بات کر میں رحمت نازل نہیں کرنی، یہ نہیں ہوگا. اس لیے درود پاک پڑھو، پھر اپنی درخواست کا یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ حیات دے دے، یا اللہ ایمان دے دے، یا اللہ قرضے سے نجات دے دے، یا اللہ شفقت کر دے، کار خیر کی توفیق دے دے. بعد میں درود پاک پڑھ لو، سمجھ لو کہ آپ کی پیک ہو کے دعا درخواست قبول ہو. یہ بے شمار اہل علم نے یہ قاعدہ کو دیا بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام اس طرح بھیجو جس طرح سلام کرنے کا حق ہوتا ہے. تو جو لوگ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ دکھ دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت. لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا، اس بندے کو اللہ کے پیار اور رحمت سے دور دھکیل دینا. جو بندہ اللہ کو دکھ دیتا ہے، فرامین کی نافرمانی کرتا ہے، احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھے کرتا ہے ہر بات پر، تو ارشاد فرمایا کہ پھر دنیا آخرت کے لیے بھی ان کے لیے یہ سزائے لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ذلتوں والا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ دین و دنیا کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا میں خیر فرما، قبر میں خیر فرما، حشر میں خیر فرما. اللہ جب تیرے سامنے پیشی ہونی ہے اس وقت صبح بھی نصیب فرما. اللہ جب تیرا ترازو عدل کا قائم کیا جائے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، شفقت اور پیار کے ساتھ ہمارے برہم فرما کے تو جنت فردوس کا سلسلہ پتہ. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، یہ تو پہلے اللہ رسول کی بات ہے. اب مومن مرد اور عورتوں کی، جو لوگ مومن مردوں پر، مومن بیویوں پر ایذا دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، جو انہوں نے گناہ کمائے نہیں، گناہ کیا نہیں، لیکن الزام رکھ رہے ہیں یہ کھا گیا ہے، یہ لوٹ گیا ہے، چوٹا ہے، چور ہے، بے ایمان، لگی ہوئی دنیا، دلیل کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں. دین کا تو مسئلہ یہ ہے، حضرت ذرا غور فرمائیں، عزت نفس کا پیمانہ جو قانون بنایا ہے وہ کیا ہے؟ تو جب بنایا ہے توجہ، جو جن کے نام خطاب ہو رہا سارے صحابہ ہیں، صحابہ ہیں جن کے نام خطاب ہے. کیا خطاب ہے؟ اگر تم میں کوئی بندہ دیکھ لے ایک جوڑا گناہ کر رہا ہے، دیکھنے والا صحابی ہے اور صحابی سارے مومن ہیں،
اصحابی کا نجوم بأیہ مقتدی، یہ سارے قوانین ہیں۔ تو فرمایا تم نے بیان نہیں کرنا، دیکھنے والے کو حکم ہوا ہے تو انہیں بیان نہیں کرنا، آواز آتی ہے جرم ہو نہیں رہا، ہو رہا ہے، میں سچا نہیں سچا ہوں، کیا یہ دونوں مجرم نہیں مجرم ہیں، تو بیان کیوں نہ کروں؟ فرمایا جس نے قانون بنایا نا ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہے، تجھے علم نہیں ہو سکتا یہ گناہ گار توبہ کر کے تیرے سے آگے نکل جائے، لہذا تو نے بیان نہیں کرنا۔ اب دو بندے قرآن مجید کے اندر دو شہادتوں پر سارے فیصلے سارے قانون فرمائے، اب دو بندے دیکھ رہے ہیں، جرم ہو رہا ہے، جوڑا گناہ کر رہا ہے، دو بندے آنکھوں دیکھ رہے ہیں، شریعت نے فرمایا کہ تم دونوں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اب تین بندے دیکھ رہے، تین بندے جماعت ہیں اور گناہ ہو رہا ہے، جوڑا گناہ میں ملوث ہے اور دیکھنے والی جماعت ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے تم نے بیان نہیں کرنا۔ حضرات جس نے بندے نے دیکھا نہیں، بندے نے سنا نہیں، ایک دو بندے کی شہادت نہیں، فرض کرو فلانے نے کہا جی میں نے بے جنتوں سے سنا جی، وہ پہاڑ سلیمان کہہ رہا تھا جی، فلانا ذیشان کہہ رہا تھا جی، میں نے فلانے سے سنا ہے جی، پہاڑ خالو نے بات کی ہے، شیروں نے کی ہے، لگی ہوئی ہے دنیا۔ یہ عزت نفس کا قانون ہے جو شریعت نے بیان کیا۔ ہاں اگر چار لوگ ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ اب میں بھی تمہارے ساتھ میں اس بندے کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کتنی چھوٹ دی ہے اللہ نے، کس حد تک گنجائش رکھی ہے اللہ نے۔ تو یہی ارشاد فرمایا جو لوگ بغیر مقتصب گناہ کیا نہیں، انہوں نے جرم میں ملوث نہیں، لیکن ان پہ الزام رکھ رہا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہتان بازی کی ہے اور واضح طور پہ گناہ میں ملوث ہوئے ہیں، کسی پہ مجرم کہنا۔ رسول پاک کا ایک فرمان ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اچھا مسلمان ہے جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ رہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ رہنے مانا کیا ہے؟ کیوں الزام رکھتے ہو، کیوں غیبتیں کرتے ہو، کیوں تانے دیتے ہو، کیوں شہادتیں دیتے ہو؟ باز رہو۔ قلم کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ مار رہا ہے، قلم سے فیصلے کر رہا ہے، کسی کے خلاف بیان دے رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے۔ سچا پکا اچھا مسلمان ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ قانون یہ ہے یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قل ازواجک و بنات، اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو، والنساء المؤمنین، مومنوں کی بیویوں سے کہو یعنی مومنات سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، پردوں والی اپنے پردے والی حجاب والی چادریں اپنے لٹکا لیا کریں، اپنے حجاب اپنے سطر مستور ہو جایا کریں۔ یہ عمل جو ہے ذالک ادنا، یہ عمل بہت قریب ہے، ان یعرفنا، یہ پہچانی جائیں گی۔ کیا پہچانی جائیں گی؟ مانا کیا ہے کہ فلانی بیوی ہے؟ نہیں، یہ پہچانی جائیں گی، یہ محجبات ہیں، یہ بازاری عورتیں نہیں، یہ منہ ننگے کر کے اپنی عزت سودے کرنے والی نہیں، محجبات ہیں، عفیفات ہیں، پاک دامن بھی، یہ پہچانی جائیں گی اس پردے کے ساتھ۔ فلا یؤذین، لہذا وہ دکھ نہیں دی جائیں گی، ایذا نہیں، ان پر کوئی ایسے حملے ایسی ہوٹل نہیں کی جائے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کر۔ اگر کثرتاً معاشرہ اس طرح لگا ہوا ہو جس طرح آج ہمارے یہاں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، یونیورسٹیاں، کالجیں، بازار، شاپنگ سینٹر، کوئی محجبات، کوئی پردہ، تو کون ہے ساتھ، کون ہے یہ، کون ہے یہ، کزن کسے کہتے ہیں؟ کزن، سبحان اللہ، ایک ریلیٹیو ہے۔ ریلیٹیو کا معنی اکثر تو اڑتا پتہ ہے، ہر بندہ ریلیٹیو میں آتا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ ریلیٹیو ہے۔ تو شریعت نے جو پیمانے بنائے خونی رشتوں کا نام لیا، نام رشتوں کے لیے، تیری باجی، تیری باجی کا بیٹا، تیرے بھائی کا بیٹا، تیری خالہ کا بیٹا، تیری پھپھو کا بیٹا، نام لینے رشتے اللہ گروائے، وہ ان سے جو ہے تو باقی سارے فارغ ہیں۔ وہ آپ کے وہ محرم رشتے نہیں، جو محرم رشتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو جس کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا وہ تو محرم تھے، جس کا اڈیاں دے جا کے بھی محرم بنا کے کرتے ہیں۔ تو کرنا عمرے جا رہے ہیں، بابا کوئی تو بی بی کوئی، دونوں کو محرم بنا کے دلو پترا ویر میرا کوڑی چڑھا جہاز باہر، وہ جہاز باہر سمندر ہے، جا پر دو میں محرم کر کے ہو جائیں۔
تے نکاح والا بزرگ جڑا اتنے روندا پھر میں کیا کرنا. حضرات یہ مذاق ٹھٹے کی بات نہیں، ہم کر رہے ہیں. وہ جو بزرگ بندہ ہے ایک گل سنا دیا، ایک اچھا واسطے سنانی ہے. نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عزیز برادر اللہ فوت ہو گیا. تو نماز پڑھی بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر عظیم شخصیت تھے. تشریف فرما دے کہ بابا جی کہنے لگے حافظ صاحب ایک بی بی بڑی وڈیری سادہ بڑی وڈیری بی بی تے وہ خامد فوت ہو گئی تے کی مسئلہ ہے. تے آپ صاحب فرماندے نے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. یہی سے لے جاؤ. بابے نے چپ کر گئے لیکن تسلی نہ ہوئی. تھوڑی دیر اور کہتے ہیں آپ صاحب بی بی بہت وڈیری ہے، کمزور ہے بی بی بیوہ، تے کی حکم ہے وہ جاس میں. آپ فرماندے نے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. بابے نے پھر تسلی نہ، تھوڑی دیر بیٹھے رہے. میں بالکل آپ سادے کول نال بیٹھا. بابے نے پھر جوش چڑھیا، کہتے ہیں حافظ صاحب بی بی بہت وڈیری، بہت کمزور ہے، ٹوریا بھی نہیں جانا. میں آپ صاحب بات جانا 1 کروڑ سال تو بات نہیں ہو سکتی. کروڑ سال. تو میں ہس پہ کروں تے آدھے ہوں ہس پے ہو. میں کہ جی کروڑ سال تک ظاہر ہو ہی سکتی ہے نا، 150 سال تک ہونی. کروڑ سال بھی ہو جائے تو پھر بھی 4 مہینے 10 دن تک گزارے. تے بابے نے تد ٹھنڈ پئی. قانون اللہ نے بنا دی ہے، شرم کرنی چاہیے، ایمان لے، بات ختم ہو گئی. بڑی وڈیری ہے جی، بڑا اوکھا ہے جی، بڑی ٹریا نہیں جانا. تو ضرور کھڑنا ہے وہ تیل مہندی تے گھر مری رہے بیٹھی رہو. مائیاں بھی جان نہیں نہ چاہتی. وہ پھر میرے گل سنانی پی جائے گی. یہ ایس بریک بزرگ واسطے بابا جی عبداللہ بورے منڈی والے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں سارے علاقے 24 سال کی والدہ فوت ہو گئی تے 14-15 مربے کا مالک سی. اسی بھی گئے خیر ہوتے اوتھے ویکھیا ایک بیٹھ کے اوتھے حافظ قاری مولوی کٹھے کیتے. انہاں کے کھجوراں دی گٹکاں دے ڈھیر لگے، وہ وظیفہ کرنے بیٹھا رہے، مارو مارو لگے. تے دوسری بیٹھے کے فلم لگی تے چودھری چیئرمین سے آ کے فلم ویکھن میں. یہ ہوں بزرگ کی بڑا پارا. خیر چودھری ملے بے میری فوت ہو گئی نالی لا دو. کہنے لگے یہ کی مسئلہ بنیا ہے، یہ گٹکاں دے دروسرے پڑھی جانے ہیں، وہ فلم ویکھی جانے ہیں. تے چودھری اندر بے میری دونوں پاسے دلچسپی رکھ دے. بے میری دونوں پاسے تہجد بھی پڑھتے سن، تسبیح بن رکھی تھی، لیکن ڈرامے کی قسط بھی نہیں سن پڑھتے. اللہ تعالیٰ بس توفیق اللہ دے، مائیاں بھی کو تھوڑا جہا تھوڑا رکھیں تو پھر اللہ ٹھیک کر دے. ارشاد فرمایا جا رہا جی لا جناح علیہن، مستورات پر خواتین پر کوئی گناہ نہیں ہے. فی آبا، ان کے آبا جو ہیں باپوں میں ان کے سامنے آئیں. ولا ابنائہن، ان کے بیٹے جو ہیں. ولا اخوانہن، نہ ان کے جو بھائی ہیں ان کے سامنے آنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آنے میں. ولا ابناء اخواتہن، نہ ان کے باجیوں بہنوں کے بیٹوں کے سامنے بانجے. ولا نساء، عام مستورات جو بیویاں ان کے سامنے. ولا ما ملکت ایمانہن، نہ جو ان کے دائیں ہاتھ مالک یعنی غلام ہیں لیکن وہ بالغ نہیں ہیں. بعض نے کہا کہ غلام بڑا بھی ہو یا بزرگ ہو جائے یا لڑکا غیر عاقل بالغ ہو، یہ گنجائش کو شکی. واتقین اللہ، ڈر جو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رسول پاک کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اللہم صلی علی محمد، اور سلام پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس طرح کے سکھایا گیا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُبِينًا،
اور اللہ نے ان کے تیار کی رہے عذاب ایسا جو احانت والا ذلت والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں مومنین مردوں کو، مومنات کو، بغیر مکتسبوا، اس کے بغیر جو انہوں نے کمایا ہو، فقد احتملوا، تو انہوں نے اٹھایا ہے بہتان، یعنی بہتان بازی کی ہے، واسم مبینہ، واضح گناہ کیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجی کا و بناتک، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، والنساء المؤمنین، مومن مردوں کی بیویوں سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جلباب، چادریں، پلو لٹکا لیا کریں، یعنی پردہ کریں، ذالک ادنیٰ، سے عمل کرنا زیادہ قریب ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، بس وہ ایذا نہیں دی جائیں گی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔